السلام علیکم، پاکستان خبر کے ساتھ میں ہوں حمزہ جاوید۔ ناظرین، کیا سانحہ کارساز کے بعد باپ بیٹی کی قیمت 5.5 کروڑ روپے لگائی گئی؟ آج اس پر بھی ہم بات کریں گے اور ساتھ ہی بات کر لیتے ہیں کہ ریاست مدعی کیوں نہ بنی اس تمام معاملے میں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں، یہ معاملہ جیسے ہوا تھا ہم تمام لوگوں کو معلوم ہے 19 اگست کو جب 6:45 کے قریب جب دونوں باپ بیٹی گھر کی جانب رواں دواں تھے تو ایک امیر زادی نے پیچھے سے اس بائک کو ٹکر ماری اور اس کے بعد یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، 3 لوگ زخمی بھی ہوئے تھے۔ اور کل سے خبریں وائرل ہو رہی ہیں کہ یہ نتاشا نامی خاتون ہے، انہوں نے کچھ پیسے دیے ہیں 5.5 کروڑ، جس کی مالیت بتائی جا رہی ہے کہ 5.5 کروڑ روپے میں جان چھوٹ گئی ہے نتاشا کی، انہوں نے ان کے گھر والوں کو دیے ہیں۔ اور ساتھ ایک اور خبر آ رہی تھی کہ ان کے گھر میں سے کسی قریبی شخص کو نوکری بھی دیں گے، نتاشا اپنی نوکری میں، اپنی جو کمپنی ہے اس میں نوکری ملے گی۔ یہ یقیناً ایک بڑی بری خبر تھی، لوگ اس کے اوپر بڑے ناراض تھے، لوگوں کے سوشل میڈیا پر مختلف قسم کی ریئیکشن سے لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں اس پاکستان میں تمام لوگ سوچ رہے تھے، کیا بھی یہی رہے تھے کہ 1 منٹ کی سزا نہیں ہو سکتی۔ قرار الحسن صاحب نے بہت بڑا جملہ کہا تھا، اگر 1 منٹ کی سزا بھی ہو جائے میرا سر تن سے جدا کر دینا، اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دی تھی اور یقیناً ہوا اسی طرح سے۔ لیکن کیا اس چیز میں کتنی صداقت ہے؟ کیونکہ کل یہ بہت ہائپ بنی رہی کہ 5.5 کروڑ روپے میں ان کو معاف کر دیا گیا۔ ایسا ایکچوئل میں آپ کو بتاؤں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ جب بات ہوئی امتیاز عارف صاحب کے بھائی سے اس متعلق، تو امتیاز عارف صاحب کے بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آپشن تھے، قصاص کا بھی آپشن تھا، ہم لے سکتے تھے قصاص، اسلام میں جائز ہے آپ قصاص لے سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہم نے قصاص نہیں لیا۔ جب وہ گھر میں آئے نتاشا، انہوں نے گھر میں آ کے اور تعزیت کی اس تمام معاملے پر، تو اس کے بعد میری جو بھابھی ہیں وہ بہت نرم دل عورت ہیں اور انہیں معاف کر دیا بغیر کسی قصاص کے۔ وہ چاہتی تو لے سکتی تھی، لیکن سوشل میڈیا پر تو یہ خبریں وائرل ہو رہی ہیں۔ اور ایک اور خبر سامنے آئی ہے عمران عارف صاحب کے حوالے سے کہ ان کے والد صاحب بھی ایک جرنلسٹ تھے اور ان کا تعلق میڈیا سے تھا، اور اس وقت میڈیا سے تھا جب میڈیا میں کام کرنا بہت مشکل تھا۔ جب اگر ہم بات کرتے ہیں جب آمرانہ دور تھا، ضیاء الحق صاحب کے دور کی بات ہے، پابندیاں لگی پاکستان پیپلز پارٹی پہ اور ان کا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا، تو شہزاد منظر ان کا نام تھا اور روزنامہ مساوات میں اسسٹنٹ ایڈیٹر کے طور پر کام کرتے تھے ان کے والد صاحب۔ اچھا، بہرحال اب قصاص پر تو ہم نے بات کر لی کہ قصاص نہیں لیا انہوں نے، یہ ان کے بھائی کے الفاظ ہیں، اور حالانکہ ان کے بیٹے سے منسوب کیا جا رہا ہے، بیٹے اور بیٹی نے اس کے اوپر پیسے لیے ہیں، لیکن ان کے بھائی نے اس کی تردید کی ہے کہ نہیں لیے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ ریاست اس میں مدعی کیوں نہ بنی۔ اچھا، ریاست اس طرح کے معاملات میں مدعی نہیں بنتی، نارملی ہم دیکھتے ہیں اس میں ریاست کا ایک مقدمے میں ریاست نے خود کو سمجھا کہ مدعی بن جانا چاہیے۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو اس میں جب یہ معاملہ ہونے کے بعد ریاست نے سوچا کہ اس کے اوپر جو مدعی جن کو بننا چاہیے ان کو، ان کی وائف اور ان کے بچے مدعی وہی تھے۔ تو ایک چیز جب سامنے رپورٹ آئی ان کے خون میں، جب آئس شامل ہوئی، تو اس کے بعد ریاست نے یہ مقدمہ اپنے ذمہ لے لیا اور ریاست نے آئس کا مقدمہ خود کرنے کے بعد اس کو قصوروار ٹھہرایا اور ریاست مدعی بنی اس معاملے میں۔ اور جو دوسرا قصاص والا معاملہ تھا، جو قتل والا معاملہ تھا یا ایکسیڈنٹ والا معاملہ تھا، اس کے اندر ریاست نے ان کے گھر والوں کو ضروری سمجھا کہ آپ لوگ مدعی بنے، ہمیں نہیں بننا چاہیے۔ لیکن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ریاست کو اس تمام معاملے میں ہائی پروفائل کیس بن گیا تھا، ریاست کو مدعی بننا چاہیے تھا۔ کچھ صارفین تو یہ لکھتے ہیں کہ کیونکہ کمزور لوگ ہیں، یہ لوگ ٹک ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے ان کو قصاص لینا ضروری تھا، قصاص نہ لیتے تو معاف کرنا ضروری تھا، ورنہ ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہی نہ رہتے، چاہے وہ پیسے کی جوڑ پہ، چاہے وہ کسی بھی طرح ان کو ڈرا دھمکا کر کسی نہ کسی طرح انہوں نے یہ کیس سے معاف ہو جانا تھا، کسی نہ کسی طرح اس کیس سے سرخرو ہو جانا تھا۔ لیکن اگر ریاست اس کیس کو خود لیتی، ریاست اس کیس میں خود پڑتی، تو شاید یہ لوگ فرار نہ ہو پاتے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ریاست کو تمام کیس اپنے ذمہ لینا چاہیے یا نہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ جاوید کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔